صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے. ایک صحابی ہے حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے. بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہے، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی. لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کی قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے. اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ. کیوں؟ صرف اس لیے. اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں. انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا. تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے. آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یا آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہو، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے. لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے. کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ، مجالے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی. ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے، سب کی پیشانیاں جھکتی. یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے، اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا، جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی، اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے، کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے. 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا، اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. میرے عزیزو، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الف ثانی کھڑا ہو گیا. کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر. حد ہو گئی میرے عزیزو. بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا. اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا، دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے آئے، جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر، سیدھا آ نہیں سکتا تھا، اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا. جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ، رسول پاک کا سپاہی، اپنے دین کا محافظ، دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے، نہ ہی رکوع کیا، نہ ہی پیشانی جھکائی، پہلے پیر اندر ڈال دیا، پیر اندر ڈال دیا. جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے، اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے. یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی. پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی، قدم دکھا کر کے آ رہا ہے. آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی، بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے، اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا. عزیزان گرامی وقار، تمہارے پاس کس چیز کی